بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 27۔ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد اہل لست ہے، جس کا ذکر سورہ الاعراف میں آئے گا۔ یہ عہد عالم رواں میں تمام ارواح انسانیہ سے کیا تھا۔ ان میں آپ بھی تھے، سب تھے، الغرض تمام کے تمام انسان جتنے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں اور جو قیامت تک ابھی آنے والے ہیں، اس عہد کے وقت موجود تھے، لیکن صرف ارواح کی شکل میں تھے، جسم موجود نہیں تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا روحانی وجود مکمل وجود ہے، اور عہد الاسد میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک جواب دیا، کیوں نہیں؟ تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق اور اپنا حاکم ماننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے اور اس طرح کے دعوے کیے، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ غیر اللہ کی حکمت کو تسلیم کرنا سب سے بڑی بغاوت، سرکشی، فسق اور نافرمانی ہے، خواہ وہ ملکیت کی صورت میں ہو یا عوامی حاکمیت کی صورت میں۔ اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ مال کی طلب میں اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے بھائی بھائی کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی ذاتی اعتراف کے لیے، اپنے تکبر کی خاطر تمام اخلاقی حدود کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ ایک تعلق ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسے حاکم اور مالک سمجھو اور خود اس کے بندے بنو، جبکہ انسانوں کا یہ حق ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس ضمن میں اہم ترین رحمی رشتہ ہے، یعنی سگے بہن بھائی، پھر دادا دادی کی اولاد میں تمام چچا زاد وغیرہ کزنز آ جائیں گے۔ اس کے اوپر پردادا پردادی کی اولاد کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا۔ اسی طرح اوپر چلتے جائیں یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے۔ تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں فاسقین کی دو صفات بیان کر دی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس مقام پر ایک بڑی گہری حکمت اور فلسفے کی بات بیان کی گئی ہے جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے، وہ یہ کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ مضمون سورہ المومنین میں زیادہ وضاحت سے آیا، جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اے ہمارے رب، تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت واردات کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا۔ اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی رستہ ہے؟ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ انسان کی تخلیق اول عالم رواں میں صرف ارواح کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ آیت نمبر 29۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس آیت میں خلافت کا مضمون شروع ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اگلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عارضی کا ذکر ہے، گویا زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ یہ آیت تاحال آیت متشابہات میں سے ہے۔ 7 آسمانوں میں کیا حقیقت ہے، ہم ابھی تک پورے طور پر اس سے واقف نہیں ہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔